حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا مصر جانا اور پھر واپسی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر میں نہ صرف قحط کے زمانے کو کامیابی سے سنبھالا بلکہ اپنے خاندان کو بھی کنعان سے مصر بلا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں اور خاندان کے افراد کے ساتھ مصر تشریف لے آئے۔ یہی خاندان آگے چل کر بنی اسرائیل کہلایا کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ ابتدا میں بنی اسرائیل مصر میں نہایت عزت و احترام کے ساتھ آباد ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے خزانے کے نگران تھے، اس لیے فرعون اور اہل مصر ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو مصر کے زرخیز علاقے جوشن میں رہنے کی جگہ دی گئی، جہاں انہوں نے کھیتی باڑی، مویشی پالنے اور تجارت کے ذریعے خوشحال زندگی گزاری۔ وقت گزرتا گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال ہوا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد مصر کی حکومت بدل گئی، نئے فرعون آئے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمات کا علم نہ تھا یا انہوں نے ان کی قدر ہی نہ کی۔ ادھر بنی اسرائیل کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی۔ جو خاندان چند درجن افراد پر مشتمل تھا وہ کئی نسلوں کے بعد ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد تک پہنچ گیا۔ یہ بات مصر کے حکمرانوں کے لیے تشویش کا باعث بن گئی۔ انہیں خوف ہونے لگا کہ اگر کبھی بیرونی دشمن نے حملہ کیا تو بنی اسرائیل ان کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ اسی خوف نے فرعون کے دل میں ظلم کو جنم دیا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، ان سے سخت مشقت کروائی جانے لگی۔ وہ شہر تعمیر کرتے، اینٹیں بناتے، محلات کھڑے کرتے، دن رات محنت کرتے، لیکن بدلے میں انہیں ذلت اور تکلیف ہی ملتی۔ ظلم یہاں تک بڑھا کہ فرعون نے ایک خوفناک حکم جاری کیا۔ نجومیوں یا بعض روایات کے مطابق اسے خبر ملی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اس خوف نے اس کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے، جبکہ لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا نہایت دردناک دور تھا۔ مائیں اپنے مولود بچوں کو چھپاتی، باپ خوف میں زندگی گزارتے اور ہر گھر پر غم کے سائے چھا گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ انسانوں کے فیصلوں سے کہیں بلند ہوتا ہے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں وحی کے ذریعے اطمینان ڈالا کہ بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیں۔ بظاہر یہ ایک خطرناک فیصلہ تھا، مگر حقیقت میں یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہی صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے بچے کو دیکھا تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے فرعون سے درخواست کی کہ اس بچے کو قتل نہ کیا جائے بلکہ اسے اپنا بیٹا بنا لیا جائے۔ یوں جس بچے سے فرعون اپنی حکومت کو خطرہ سمجھا تھا وہ اس کے محل میں پرورش پانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک واقعے کے بعد مصر سے مدین چلے گئے۔ وہاں کئی سال قیام کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے خاندان سے تعلق ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ واپس مصر جائیں اور فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے۔ انہوں نے فرعون کو توحید کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن فرعون نے تکبر کیا اور انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تنبیہ کے لیے مسلسل نشانیاں دکھائیں۔ عصا کا اژدہا بن جانا، ید بیضاء، قحط، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون جیسی نشانیاں ظاہر ہوئیں، مگر فرعون ہر بار ضد پر قائم رہا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہزاروں بنی اسرائیلیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب فرعون کو اس کا علم ہوا تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ اس کے پیچھے نکلا۔
دونوں کے درمیان بحر کلزم آ گیا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پر کامل یقین تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر ماریں۔ جیسے ہی عصا لگا، سمندر میں 12 راستے بن گئے اور پانی دونوں طرف دیواروں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل بحفاظت گزر گئے۔ جب فرعون اپنے لشکر سمیت انہی راستوں میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی واپس اپنی جگہ آ گیا۔ فرعون اور اس کا پورا لشکر غرق ہو گیا۔ مرتے وقت فرعون نے ایمان لانے کا اعلان کیا، لیکن اس وقت کا ایمان قبول نہ ہوا۔ یوں کئی صدیوں کی غلامی کے بعد بنی اسرائیل فرعون کے ظلم سے آزاد ہو گئے، لیکن ان کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اب ان کے سامنے ایک نئی آزمائش تھی، انہیں صحرائے سینا میں رہنا تھا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا تھا اور وعدہ شدہ زمین کی طرف بڑھنا تھا۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار انعامات فرمائے، من و سلوہ نازل ہوا اور بادلوں کا سایہ ملا، پتھر سے 12 چشمے جاری ہوئے، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل بار بار نافرمانی کرتے رہے، کبھی بچڑے کی پوجا کی، کبھی اللہ کے احکامات سے انکار کیا اور کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غیر ضروری مطالبات کرتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر بلانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے خروج تک کا یہ سفر اللہ تعالیٰ کی قدرت، صبر، آزمائش اور نصرت کا عظیم باب ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آخرکار اللہ کی مدد حق والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو قوم صبر اور ایمان پر قائم رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کے ایسے راستے پیدا کرتا ہے جس کا تصور بھی ممکن نہیں ہوتا۔ یہی واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ موڑ ہے جس کے بعد ان کی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں صحرائے سینا، کوہ طور، تورات کے نزول اور ارض مقدس کے مقامات آئے۔